صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گمسم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ بپا کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد صلاح الدین ایوبی اس خوشنما خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے اس کے لیے نصب کرایا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے۔ پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں گیا اور پوچھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھیج دو، صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کے ہر طرف مشعلیں روشن تھیں۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح دیکھ سکے۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی۔ وہ رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس توبہ شکن تھا۔ اس میں وہ عریاں تھی۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک دیا۔ زکوئی نے اسے بتایا کہ اسے امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے بلایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں، زکوئی نے کہا۔ میں بن بلائے آنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تمہیں کس طرح ملا تھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا ہے کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں۔ زکوئی نے کہا، آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو خود بھگت لینا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی خوابگاہ میں ایک رقاصہ کو بلایا ہے۔ وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھا۔ اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والوں کو 100 درے لگائے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے جرات کی اور صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں چلا گیا۔ ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ محافظوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اعظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب اس کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر انہیں ایسی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ایک محافظ نے اسے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا، حکم صرف ماتحتوں کے لیے اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتے ہیں۔ امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے۔ بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ کمانڈر نے جل کر کہا، صلاح الدین ایوبی شرابی پیتا ہوگا، ہم پر جھوٹی پارسائی کا رعب جمایا جاتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش اور بدکار تھا۔ پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار ادردش بیٹھا تھا۔ اس نے ناجی سے کہا، اسے گئے بہت وقت گزر گیا ہے، معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ میرا تیر خطا کب گیا تھا؟ ناجی نے کہا لگا کر کہا، اگر یہ تیر خطا جاتا تو فوراً یہیں لوٹ کے ہمارے پاس آ جاتا۔ تم ٹھیک کہتے تھے۔ ادردش نے کہا، زکوئی انسان کے روپ میں تلسم ہے، معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشن کے ساتھ رہی ہے، ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی۔ میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیشن کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ناجی نے کہا، اب صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی ہے۔ ناجی کو باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ دوڑ کر باہر گیا۔ وہ کوئی نہیں تھی، کوئی سپاہی جا رہا تھا۔ ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور باہر محافظ کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر ادردش سے کہا، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔
وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کے ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے۔ ادردش، اس نے کہا، رات تو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ اب آئے گی بھی نہیں، ادردش نے کہا۔ امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا، تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں، ناجی نے کہا، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے؟ ادردش نے کہا، اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ ہے تو ہوشیار، ناجی نے کہا، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ، وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشہ ور ہے، دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا۔ آپ نے میرا یہی انعام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بےتابی سے پوچھا۔ جو آپ چاہتے تھے، زکوئی نے جواب دیا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کا ٹھڈ مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنایا ہے، ادردش نے کہا، ورنہ یہ کم بخت چٹان تھا۔ ہاں چٹان تھا، زکوئی نے کہا، اب ریتیلا ٹیلا بھی نہیں۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی؟ ناجی نے پوچھا۔ ہاں، زکوئی نے جواب دیا۔ پوچھتا تھا ناجی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس طرح جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم باعصمت لڑکی ہو۔ میں نے کہا میں آپ کی لونڈی ہوں۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی، کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ کہا یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا، میں خود آئی تھی، میں پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم رویاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے بازوؤں میں لے لیا۔ ادردش زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پراسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح کے اجالے نے اپنے تاریک سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام و استحکام کا خواب صلاح الدین ایوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا تھا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو واقعہ ہوا اس کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے صرف ناجی اور ادردش واقف تھے، دوسرے پہلو سے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ واقف تھا، اور صلاح الدین ایوبی، اس سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصت کیا۔ سورانی فوج دو رویہ کھڑی صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں بازو لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہ کی۔ ناجی سے ہاتھ ملا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے محافظوں اور دیگر سٹاف کو بھی گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر وہ علی بن سفیان اور اپنے ایک نائب کو اندر لے گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، رات تاریک ہو گئی۔ کمرے کے اندر کھانا تو درکنار پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب تینوں باہر نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظوں کے دستے کے کمانڈر نے اسے روک لیا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبان بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی اور بے اطمینانی پیدا ہو گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہو رہا ہوں۔ کیسی مایوسی؟ محافظ کہتے ہیں کہ ایک فوج کو شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کمانڈر نے کہا، اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سن لیں۔ ہم اپنے امیر کو خدا کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات اس کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی تھی۔ علی بن سفیان نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ گناہ امیر کرے یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ رقاصہ اور امیر مصر کی خفیہ ملاقات کے ساتھ گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا؟ ابھی نہیں بتاؤں گا۔
آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جان بازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا، مطمئن ہو گیا۔ اس نے اپنے دستے کے شکوک رفع کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے حکلانے کے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا۔ میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے بڑی گہری سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام، ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے، ناجی نے کہا۔ آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ لیکن علی جا، ناجی نے کہا، میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں سے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار دوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی اور اجمی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی جس کے تم اہل ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو، فوراً واپس جاؤ، اپنی فوج کی نفری، سامان، جانوروں، سامان خود دونوں شو وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو۔ 7 دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو امیر مصر نے رات بھر شرف باریابی بخشا ہے۔ زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے آئے ابھی بہت تھوڑا عرصہ گزرا تھا لیکن ناجی پہلے روز سے ہی اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا۔ اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے اس حرم میں نہیں جانے دیا تھا جہاں اس کی دل پسند ناچنے والی جوان لڑکیاں رہتی تھی۔ زکوئی کو اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور وہ کسی بہت بڑے تخریبی منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ یہ رقاصائیں یہ دیکھ کر جل بھن گئی تھیں کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ حرم کی 2 لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچتی رہتی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا پسند کیا ہے کہ اسے رات بھر اپنے خیمے میں رکھا ہے تو وہ پاگل سی ہو گئیں۔ اسے ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کا قاتل جو اسے سوتے میں قتل کرائے۔ دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کے لیے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لے رکھا تھا۔ اسے انعام و اکرام دیتی رہتی تھی۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ ملازمہ بڑی خراٹ اور منچھی ہوئی عورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں۔ موقع محل دیکھ کر اسے ہنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی، ہو سکتا ہے کوئی موقع جلدی نکل آئے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو حشیشن کی مدد حاصل کی جائے گی، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ ناجی بےحد غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر چکی تھی لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، زکوئی نے چوتھی بار کہا، میں اسے شیشے میں اتار لوں گی۔ بیکار ہے، ناجی نے گرج کر کہا، وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔
مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف یہ سازش کرنے والے لوگ کون ہیں۔ وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا۔ میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا۔ اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا اور ادردش کو بلا لائے۔ اس کا ہمراز اور نائب ادردش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اس موضوع پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ ادردش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیالات کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کارروائی سوچ نہیں سکے تھے۔ اب اس کے دماغ میں ایک کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے ادردش سے کہا، میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ بغاوت، ناجی نے کہا، اور ادردش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ناجی نے کہا، تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کی نسبت مجھے اور تمہیں اپنا حاکم اور بہی ہوا نہیں سمجھتی؟ کیا تم اپنی فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے؟ ادردش نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ میں غور کر چکا ہوں، ناجی نے جواب دیا۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ آؤ میری باتیں غور سے سن لو۔ زکوئی، تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا وقت 7 روز مقرر کیا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح تعاون کرتا رہا۔ 4 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران ناجی ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر صلاح الدین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ 7ویں روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی دیانتداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس سروس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج کے سپاہیوں میں بے اطمینانی اور ابتریسی پائی جاتی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان کے درمیان یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہو جائے گی، انہیں مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بار برداری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے یہ رپورٹیں صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دیں۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل مدت سے عیش کر رہے ہیں، انہیں نئی تبدیلی یقیناً پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی نے جواب دیا، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آتی، میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اسے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ رات ابھی تاریک ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی، ناجی ادردش کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا، باہر کے چراغوں کی روشنی میں سے 2 گھوڑا سوار گھوڑوں سے اترتے دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ گھوڑوں سے اتر کر ناجی کے کمرے کی طرف چلے تو ان کی چال بتاتی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں ادردش باہر نکلا۔ دونوں سوار اسے دیکھ کر رک گئے۔ ادردش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ ادردش نے ان کے گرد گھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا، پھر انہیں کہا کہ ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوکے کھولے اور ہتھیار دکھائے۔ ان کے پاس چھوٹی تلواریں اور ایک خنجر تھا۔ ادردش انہیں اندر لے گیا۔ دربان ایک طرف کھڑا تھا۔ زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کا رخ کیا، مگر دربان نے اسے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر نہ جانے دوں۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلانے لگی تھی۔ دربان کے روکنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ 2 راتیں پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں ادردش سے کہا تھا، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اپنے کمرے میں چلے جانے کو کہا تھا۔ اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھیں۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اس دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں دھیمی تھیں، اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد اسے ناجی کی بڑی صاف آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پکڑنے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی راستے میں حائل ہو اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا، سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے۔ زکوئی بھی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور ادردش بھی باہر کھڑے تھے، سواروں کو الوداع کہنے نکلے ہوں گے۔ سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئے۔ ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا۔ ہاں، زکوئی نے کہا، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی۔
ناجی اور عددش چلے گئے۔ زکوئی نے چگا پہنا، کمر بند میں خنجر اٹھا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ چند 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم میں داخل ہوئی تو وہاں کی رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی۔ سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا۔ ان 2 لڑکیوں نے بھی اسے خوشامدید کہا جو اسے قتل کرانا چاہتی تھی۔ زکوئی سب سے ملی، ہر ایک کے ساتھ باتیں کی اور واپس چل پڑی۔ وہ خراٹ ملازمہ بھی وہی تھی جسے اس کے قتل کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑی غور سے دیکھا۔ زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی طرف جانے کی بجائے بہت تیز دوسری سمت چل پڑی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی۔ اس سے 15-20 قدم پیچھے ایک سیاہ سایہ چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک ایک لبادے میں لپٹا ہونے کی وجہ سے سیاہ بھوت لگتا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے اپنی رفتار اس سے بھی تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں۔ زکوئی ان میں روپوش ہو گئی۔ سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز آگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی سی تیزی سے خنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا۔ اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے پہلو میں خنجر لگا، لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا۔ بھوت چکرا کر گرا۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی! اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی۔ قریب کہیں ایک کشتی سنتری پھر رہا تھا۔ اسے اس کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دوڑ کر پہنچا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے۔ کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ۔ لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا۔ ذرا سی دیر میں پلنگ پوش کسی کو نہ بلاؤ۔ لڑکی نے نحیف آواز میں کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ پہلے ضروری باتیں سن لو، زکوئی نے کہا۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ 2 سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چگے بادامی رنگ کے ہیں۔ ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی۔ مجھے اور کچھ معلوم نہیں۔ تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے۔ ان 2 سواروں کو راستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی کو غشی آنے لگی۔ 2 طبیب آگے۔ انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے منہ میں دوائیاں ڈالیں جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ وہ ضروری پیغام دے چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسری باتیں سنائی، مثلاً ناجی نے عددش کے ساتھ کیا کیا باتیں کی تھیں، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، 2 سواروں کا آنا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موزوں دے کر ادھر ہی رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی اور پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ اس نے حملے کی جگہ بتائی۔ اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کا خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے۔ خون رک نہیں رہا تھا۔ زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے۔ آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، میں نے کوتاہی تو نہیں کی۔ آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔
علی بن سفیان نے اسے کہا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کارروائی کرے گا، تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تو تمہیں صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا، کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکوئی نے کہا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا۔ ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا تھا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، آنکھیں آدھ کھلی رہیں اور ہونٹ اس طرح نیم وا جیسے مسکرا رہی ہو۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو۔ اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے، یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے۔ جا کر دیکھا، وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی لاش تھی۔ جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا۔ انہیں جب دفنایا جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، عیسائی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس، جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا۔ اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر سے لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے۔ اس کے اندرون خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ اسے راز کی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن صبا کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور حشیش سے پھانستا، اپنا گرویدہ بناتا یا مروا دیتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردفروش کا روپ دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مسرور تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں سے شرابی پلا سکے گا، پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا۔ مگر اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ زکوئی صلاح الدین ایوبی کی ہی جاسوسہ تھی۔ اسے خیمے میں رپورٹیں دیتی رہی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایات لیتی رہی تھی۔ اس کے خیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں اسے منہ سر لپیٹے ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا جس نے اسے کچھ اور ہدایات دی تھی۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی۔ یہ زکوئی کی بد نصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے سے کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردفروش کے بھیس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی۔ موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے۔ صبح طلوع ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی رفتار سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے رہ گئی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو تھوڑی دیر آرام دیا تھا۔ یہ عربی گھوڑے تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور افق پر کھجور کے چند ایک درختوں میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ اس نے اپنی پارٹی کو راستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ وہ صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا اندیشہ نہ تھا۔ اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس کی پارٹی میں کم و بیش 4 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ طے ہو گیا مگر گھوڑے تھک گئے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کی ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند 100 گز رہ گیا تو دونوں سوار اوٹ سے سامنے آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سرپٹ دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور رفتار تیز کر دی۔ باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے۔ پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے مگر دور نہیں گئے تھے۔ وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے۔ آگے ریتیلی چٹانیں تھیں، انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں۔
علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دی اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا۔ ایک تیر انداز نے دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہوں نے جھوٹ بولا، آپ نے آپ کو تاجر کہا، لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا۔ دونوں کو حراست میں لے لیا گیا، گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس آئی۔ صلاح الدین ایوبی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا، علی بن سفیان کھڑا تھا، اس کے پیچھے اس کے 8 سوار اور 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو صلاح الدین ایوبی نے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا۔ پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پھر جیسے یک لخت خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ اس نے سلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانی اور رومی اور دیگر سلیبیوں کی بحیرہ روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بیک وقت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش کی تھی۔